اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال خود ایک درد بھری چیخ ہے، ایک ایسا سوال جو دل کی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹتا ہے۔ خاموش آہوں کی صورت میں وہ انسان جو نماز میں خشوع سے گڑ گڑاتا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو ظلم کے بدلے مسکراہٹ دیتا ہے، جو اپنے حصے کی خوشیاں قربان کر کے دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، پھر آخر کیوں اسی پر زمانے کے تیر چلتے ہیں؟ کیوں اس کی وفاؤں کے جواب میں بے وفائی، سچائی کے بدلے رسوائی اور محبت کے بدلے تنہائی ملتی ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ قسمت کا کھیل ہے یا کوئی چھپی حکمت؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے وہ جو ہر وقت سچ بولتا ہے، وہ جو سب کے کام آتا ہے، وہ جو راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتا ہے، وہ ہی کیوں سب سے زیادہ روتا ہے؟ وہ جس کا دل صدقے سے لبریز، نیت صاف، زبان پر صرف اللہ کا نام، اسی کو کیوں رزق کی تنگی، بے گناہی کی رسوائی اور تنہائی کی سزا ملتی ہے؟ مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں آخر کیوں اس کے دروازے پر بار بار دستک دیتی رہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھے انسان کو اچھائی کے بدلے میں رسوائی کیوں ملتی ہے؟ اچھے انسان کو خوشحالی کے بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ اچھے انسان کو خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ صدقہ اور خیرات کرنے کے باوجود پریشانیاں کیوں ملتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نیک دل انسان جس کا دل خیر سے لبریز ہو، جو دوسروں کے دکھ درد بانٹتا ہو، جو غریبوں کا سہارا ہو، جو راتوں کو سجدوں میں رو کر دعائیں کرتا ہو، مگر دنیا میں سب سے برا اسی انسان کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو دل کے سب سے زیادہ صاف، نیت کے سب سے زیادہ خالص اور کردار کے سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ اکثر زندگی سب سے زیادہ سخت سلوک کیوں کرتی ہے؟ وہ جو دوسروں کے لیے راتوں کو جاتے ہیں، اپنے سکون کو قربان کرتے ہیں، اپنے خواب دوسروں کے آنسو کرنے میں لگا دیتے ہیں، انہی کو اکثر تنہا، رسوا اور بے سہارا کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ عجیب دنیا ہے نا۔ جس نے محبت بانٹی اسے نفرت ملی، جس نے خیرات کی اسے محتاجی کا تانا ملا، جس نے دعائیں دی اسے بددعاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کیوں؟ کیا نیکی کا یہ صلہ ہونا چاہیے؟ کیا اچھائی کے بدلے ذلت مقدر بننی چاہیے؟ یہی سوال ہے جو ایک بے چین دل کو نیند سے دور کرتے ہیں، ایک درد بھری آنکھ کو رات بھر جاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آئیے ذرا تصور کیجئے ایک غریب بڑھیا جو اپنی غربت کے باوجود ہر جمعے کو مسکینوں میں کھانا تقسیم کرتی ہے، مگر پھر بھی اس کا گھر بیماریوں، فاقوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ایک نیک دل نوجوان جو والدین کی خدمت میں اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، مگر پھر بھی وہ بے روزگاری اور ذلت اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کے لیے صدقہ و خیرات کرتی ہے، سجدوں میں گڑ گڑاتی ہے، مگر پھر بھی وہی بچے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے یا اس میں کوئی راز چھپا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ یہ سوال ہر احساس دل کو چیرتا ہے، ہر درد مند روح کو تڑپاتا ہے، اور شاید اسی لیے انسان ہزاروں سال سے یہ سوال اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا یہ ممکن ہے؟ رب کائنات جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کو یوں بھی بے یارو مددگار چھوڑ دے؟ کیا وہ جو ہر نیکی کو پہچانتا ہے، ہر قربانی کو دیکھتا ہے، کسی نیکی کو یوں رائے گاہ جانے نہیں دیتا؟ اگر نہیں تو پھر یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا انعام ہے جو غم کے لبادے میں لپٹا ہوا ہے؟ یہ کیسی مہربانی ہے جو دکھ کی شکل میں برس رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو دکھ ہمیں برباد کرنے آتے ہیں دراصل ہمیں سنوارنے آتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو محرومیاں ہمیں بے حال کرتی ہیں در حقیقت ہمیں اعلیٰ مقام کے لیے تیار کر رہی ہیں؟ ذرا رکیں اور سوچیں، ایک کسان جب فصل اگاتا ہے تو بیج کو پہلے مٹی میں دفن کرتا ہے، اسے اندھیرے میں بے سہارا چھوڑ دیتا ہے، بارش، آندھی اور گرمی سہنے دیتا ہے، بظاہر وہ بیج تباہ ہو رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اندر سے طاقت پکڑ رہا ہوتا ہے، جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے، زمین سے رشتہ استوار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بیج زمین چیر کر باہر آتا ہے، دھوپ کا سامنا کرتا ہے، طوفانوں سے لڑتا ہے اور آخر کار ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ کہیں ہماری زندگی کے دکھ بھی تو ہمیں تناور درخت بنانے کی تیاری کا ایک مرحلہ نہیں؟ اور اگر ایسا ہے پھر کیا ہم اپنے دکھوں کو صرف مصیبت سمجھ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ کہیں ہم آزمائشوں میں چھپے انعامات کو پہچاننے سے قاصر تو نہیں؟ کہیں ہم ان زخموں کو صرف درد کا سبب سمجھ کر ان کی حکمتوں سے منہ تو نہیں موڑ رہے؟ اگر ہم جان جائیں کہ ہر آنسو کے پیچھے ایک کہانی ہے، ہر محرومی کے پیچھے ایک تربیت ہے، ہر رسوائی کے پیچھے ایک عظمت چھپی ہوئی ہے، تو شاید ہمارا خود خوشی
میں ڈھلنے لگے۔ شاید ہماری پریشانیاں دعا میں تبدیل ہو جائیں، شاید ہماری شکایت سجدے میں شکر بن جائیں۔ محترم ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے سوچے، وہ یوسف علیہ السلام جو معصوم تھے، جنہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، مگر پھر بھی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بازار میں غلام بنا کر بیچا گیا، جیل میں قید کیا گیا۔ کیا ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا کوئی سبب نہ تھا؟ کیا اللہ نے انہیں یوں ہی آزمائشوں میں ڈالا تھا، یا پھر ان سب آزمائشوں کے بعد ہی یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھایا گیا، بادشاہت عطا کی گئی، عزتوں کا تاج پہنایا گیا؟ اگر یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے کو ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دکھ، ہر محرومی، ہر ذلت دراصل ایک عظیم نعمت کا پیش خیمہ ہے۔ تو پھر آج اگر ایک اچھا انسان فاقوں میں مبتلا ہے، رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، محرومیوں کی چکی میں پس رہا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی اعلیٰ درجہ تیار ہو رہا ہو؟ کوئی ایسی منزل جو عام لوگوں کے نصیب میں نہیں، کوئی ایسی عزت جو وقت کی دنیاوی عزت سے کہیں بلند ہو، کوئی ایسا مقام جو جنت کے باغات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ جب ایک مومن صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مگر پھر بھی مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اس کے ہر صدقے کا، ہر خیرات کا، ہر دعا کا اثر کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ ضائع ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ جو ہر نیکی میں آگے ہے اس کا صلہ نہ پائے؟ ضرور کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی شکل میں اسے وہ صلہ ملتا ہے، کبھی دنیا، کبھی آخرت میں، کبھی دکھ کی شکل میں نعمت چھپی ہوتی ہے، کبھی محرومیوں کے پردے میں عظمت چھپی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی اچھا انسان دکھ سہتا ہے تو شاید اسے خوش ہونا چاہیے، شاید وہ جان لے کہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوں۔ تو جسے اللہ آزمائش دیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خاص ہوتا ہے، تو پھر غمگین کیوں ہونا، ہمت کیوں ہارنا؟ یہ راز، یہ حکمتیں، یہ پوشیدہ نعمتیں یہی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ہمیں رکنا ہوگا، سوچنا ہوگا، دل کی آنکھیں کھولنی ہوں گی، ورنہ ہم ہمیشہ دکھوں کی ظاہری شکل پر فریب کھاتے رہیں گے اور ان نعمتوں کو کبھی نہ دیکھ سکیں گے جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے، آخر ان دکھوں اور محرومیوں میں چھپے انعامات کو کیسے پہچانا جائے، کیسے صبر کیا جائے اور کیسے یقین رکھا جائے کہ ہر دکھ کے پیچھے اللہ کی خاص محبت کار فرما ہے؟ چلے اب ہم اس راز کے پردے کو اٹھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اس عظیم حکمت کی طرف جو نیک انسانوں کے غموں میں چھپی ہوئی ہے۔ تیار ہو جائیں کہ ایک ایسا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی سوچ کو بدل دے گا۔ محترم ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر دور میں زبان خلق پر رہا ہے اور ہر احساس دل کو تڑپاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیک دل انسان جس کا دل خیر سے لبریز ہو، جو دوسروں کے دکھ درد بانٹتا ہو، جو غریبوں کو سہارا، جو راتوں کو سجدوں میں رو کر دعائیں کرتا ہو، اسے دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں، محرومیوں، ذلت اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، مگر اسی سوال کے اندر وہ راز پوشیدہ ہے جو صبر کرنے والے بندے کو اللہ کے قریب، رضامندی اور جنت کے ابدی انعام تک لے جاتا ہے۔ قرآن مجید اس معاملے کو بہت واضح انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی محض نیکی کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے اخلاص، صبر، وفا اور توکل کو پرکھا جا سکے، اور یہی آزمائش کسی نیک انسان کے غموں، مصیبتوں، تنگ دستی کی اصل بنیاد بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک، رحم دل اور سخی ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی آپ پر طائف میں سنگ برسائے گئے، مکہ میں 13 سال ظلم سہنا پڑا، شعیب ابی طالب میں فاقے جھیلے، اپنے بیٹے، بیٹی، چچا اور دیگر عزیزوں کو کھو دیا، لیکن کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان پر جو ان کے بعد درجے میں ہوں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جب انسان کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آزمائش کو بھی اسی درجے کا بنا دیتا ہے۔ جو انسان پریشان ہے، تنگ دستی میں ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ خوش ہو جائے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا کر آزما رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس
جیسے عظیم معظم کو اسلام لانے کے بعد مکہ کی سخت گرمی میں جلتے پتھروں پر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے جسم پر دہتا کوئلہ رکھا جاتا تھا۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ظلم کی انتہا کر کے شہید کر دیا گیا، مگر کیا انہوں نے اللہ کی رضا پر اعتراض کیا؟ ہرگز نہیں۔ ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ عہد عہد کا نعرہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر دنیا کسی کے حق میں کھل کر خوشیوں سے بھر جائے تو اس کے بارے میں ڈرنے لگتا ہوں کہیں اللہ نے اس کا حصہ دنیا میں ہی نہ پورا کر دیا ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے فہم کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو مومن کے لیے آزمائش اور کافر کے لیے وقتی خوشی کا ذریعہ بناتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ دینے والا سامان ہے، یعنی نیک انسان کو اگر دنیا میں مکمل راحت نہ ملے تو اس کی محرومی نہیں بلکہ اصل کامیابی کی علامت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، غموں کی کثرت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تجھے مضبوط بنا رہا ہے ورنہ کہ تجھے چھوڑ رہا ہے۔ یہ وہ فہم ہے جو ہمارے دلوں کو تقویت دیتا ہے۔ جب ہم خیر کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور پھر بھی مشکلات آتی ہیں تو دراصل وہ خیر ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ خزانے کی صورت میں جمع ہو رہا ہوتا ہے جو دنیا آخرت میں بے حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اگر آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ اس کا سامنا کرنے کی، اس لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے اور یہ چنا جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دنیا کی چمک دمک کم کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی نگاہوں کو اپنی ذات کی طرف لگا دے۔ اس لیے جب کسی اچھے انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو دراصل اللہ اس کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے عارضی سکون کی بجائے اسے جنت کے دائمی سکون کی تیاری کرواتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑے محدث و زاہد تھے۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھی، اے سفیان، اگر دنیا تیرے حق میں خوشحال ہو جائے تو میں تیری بخشش سے مایوس ہو جاؤں گی، کہ دنیا کی خوشحالی اللہ کے مقربین کو بہت کم ملتی ہے۔ تو نیک بندے کا فاقہ، اس کی پریشانی، اس کی آزمائش اللہ کے قرب کی علامت ہے، نہ کہ محرومی کی۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کی مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ جب کسی اچھے انسان کو دکھ ملتے ہیں تو وہ دراصل اس سودے کا حصہ ہوتے ہیں جس میں اللہ اس کی جان مال کو لے کر اسے جنت کے بدلے عطا کرتا ہے، اور یہ وہ سودا ہے جس میں تھوڑا سا صبر پوری جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ کیا اب بھی ہمیں شکوہ ہونا چاہیے یا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے جنہیں وہ آزماتا ہے تاکہ وہ انہیں بلند کرے، پاک کرے، اپنے قریب کرے۔ آزمائشیں بظاہر دکھ دینے والی، دل دہلا دینے والی، انسان کو توڑ دینے والی اور زندگی کی لذتوں کو ماند کر دینے والی ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں یہی وہ دروازے ہیں جن کے پار اللہ تعالیٰ کی رضا، بندے کے درجات کی بلندی، دل کا سکون، روح کی تازگی، نفس کی طہیر اور جنت کی ابدی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا کوئی دانا، کوئی اہل دل، کوئی ولی اللہ، کوئی نبی بھی ان آزمائشوں سے محفوظ نہیں رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لے لیجئے، جو سالہ سال بیماری، تنہائی، غربت، جسمانی کمزوری کے کھٹن مراحل سے گزرے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اگر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا آزمائشوں کی حقیقت صرف امتحان نہیں بلکہ نکھارنا بھی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپتا ہے تو کندن بنتا ہے، ویسے انسان آزمائشوں میں تپ کر ولی، صدیق اور مقرب بندہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، درجہ بدرجہ باقی لوگوں پر۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ ان کی پیٹھ کوئلوں سے جلی ہوئی تھی اور عرض کیا، کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے امتوں میں لوگوں کو ان کے ایمان پر اتنا ستایا گیا کہ آرے سے چیر دیا گیا لیکن ایمان سے نہ ہٹے، تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا۔ اس فرمان سے ہمیں سبق ملتا ہے، آزمائش مومن کے لیے کسی نفرت یا غضب کی علامت نہیں بلکہ اللہ کی خاص توجہ اور محبت کا ثبوت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مومن ان آزمائشوں میں کامیابی کیسے حاصل کرے؟ اس کا پہلا زینہ صبر محض برداشت نہیں بلکہ دل کی اس حالت کا نام ہے جس میں بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، صبر کا درخت کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا پھل انتہائی میٹھا ہوتا ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ دوسرا راستہ دعا ہے، کیونکہ آزمائش میں دعا ہی وہ سیڑھی ہے جو بندے کو عرش تک لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے بعد خون آلودہ چہرے کے ساتھ بھی اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ، اگر تم مجھے ناراض
ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دعا دراصل ہمیں سکھاتی ہے آزمائش میں اصل مطلوب اللہ کی رضا ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے توکل۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ آزمائش میں دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو جائے، یہ توکل کی معراج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے گئے تو انہوں نے یہی کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ چوتھا طریقہ استغفار اور توبہ ہے۔ آزمائش کبھی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، کبھی بلندی درجات کا، مگر ہر حال میں استغفار دل کو نرم، زبان کو سچا اور نیت کو خالص کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفار آزمائشوں کو ہلکا اور دل کو مضبوط بناتا ہے۔ پانچواں عمل صدقہ ہے۔ صدقہ آزمائشوں کو ٹالتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدقہ دو کیونکہ وہ زمین کے زلزلے کو بھی روک دیتا ہے۔ چھٹا عمل مثبت نیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی مومن کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے۔ آزمائش میں بھی وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بھولا نہیں بلکہ میرے حال سے واقف ہے۔ ایسی نیت آزمائش کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ ساتویں چیز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزمائش کو صبر، عفو، کرم، دعا، استقامت اور توکل سے جھیلا۔ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں تو آزمائش ہمارے لیے جنت کا زینہ بن جاتی ہے۔ آخری بات نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ قرآن فرماتا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھ جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں۔ بزرگان دین کی صحبت، اہل ذکر کی مجلس، اہل دل کی دعائیں آزمائش میں دل کو تھامنے کا سہارا ہوتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آزمائش کا سب سے قیمتی پہلو یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ بس جو مومن راستوں پر چلتا ہے، صبر، دعا، توکل، استغفار، صدقہ، مثبت نیت، سیرت رسول کی پیروی، نیک لوگوں کی صحبت، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر آزمائشوں کی چادر اس پر لپیٹی بھی گئی ہو، اس کے اندر روشنی، رحمت، رضا، راحت اور کامیابی کی وہ شعائیں بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا دل اللہ پر ایمان سے بھرا ہو۔ آزمائش میں گھبرانا نہیں، جھک جانا اصل کامیابی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھک گیا دنیا سے قدموں میں بٹھا دی جاتی ہے۔ آزمائش دراصل اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے، ایک ایسا موقع جس کے بعد بندہ فقط اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور یہی بندگی اصل کامیابی ہے۔ جب ہم آزمائش کا اللہ سنتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں تکلیف، محرومی، آنسو، مصیبت اور ناکامی کے مناظر ابھرتے ہیں، لیکن جب ہم آزمائش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ معنی بدل لیتے ہیں۔ آزمائش ان عظیم ہستیوں کے لیے محض رکاوٹ نہ تھی بلکہ اللہ سے قربت، صبر کی عظمت، ایمان کی سچائی اور جنت کی سند بن جاتی ہے۔ ان کے صبر کی داستان نہ صرف ایمان کو تازہ کرتی ہے بلکہ ایک نئی روحانی روشنی عطا کرتی ہے جو دل کو اللہ کی طرف جھکا دیتی ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کو مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں صبر، توکل، استقامت اور رب کی رضا کے حقیقی مفہوم کی جھلک نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اطمینان اور صبر کا عظیم نمونہ تھی۔ آپ کو بچپن میں ہی والد، والدہ اور پھر دادا کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ یہ تکلیف معمولی نہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ نے ایسا بلند کیا کہ محرومیاں محبت الہی کے لیے گہرے راستے کھلتی چلی گئی۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ قوم جس نے آپ کو صادق اور امین کہا، کسی نے آپ پر جھوٹے ہونے کے الزامات لگا اور شاعر کہا طائف کی گلیاں آپ کے قدموں سے روشن ہوئی لیکن انہی گلیوں میں آپ کو پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلن خون سے بھر گئے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کی دعا نہ کی بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ ایسا دل جو انتقام سے پاک اور ہدایت کی دعا سے بھرا ہوا ہو وہی دل اللہ کے محبوب کے لائق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب میں 3 سال تک بھوکا رکھا گیا، کھجور کی گٹھلیاں چبانا پڑی، بچوں کے بھوک سے رونے کی آوازیں سننی پڑتی اور آپ کے چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی دور کی مشقت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکوہ نہ کیا بلکہ صبر و شکر کے پہاڑ بنے رہے۔ پھر ہجرت کا وقت آیا جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ رات کی تاریکی میں مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، مگر دل مطمئن تھا کیونکہ ایمان کا چراغ روشن تھا۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، دشمن قدموں پر کھڑا تھا اور حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ نیچے جھانک لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آج بھی آزمائش میں ڈولتے دلوں کا سہارا دیتے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آزمائشیں ایسے باب ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کا دل لرز جاتا ہے مگر ایمان جگمگا اٹھا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں جو کلمہ توحید کی پاداش میں مکہ کی تپی ریت پر لٹائے جاتے، سینے پر پتھر رکھا جاتا، تازیانے مارے جاتے، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک لفظ ہوتا آہد آہد۔ جب بھی ہم اذان سنتے ہیں تو حضرت بلال کی وہ قربانی یاد آتی ہے جو آج بھی
بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹایا گیا، ان کی پیٹھ گوشت سے خالی ہو گئی لیکن ایمان نہ ٹوٹا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ جنہیں نیزے سے مارا گیا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتی تھی۔ ہمارے لیے سب سے سبق آزمودہ لمحہ وہ ہے جب حضرت یاسر ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا کو ظلم ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر اور فرمایا، اے آل یاسر صبر کر، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ آزمائش کی بھٹی میں جلے لیکن بدلے میں جنت کا پروانہ لے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہا جو مکے کے رئیس زادے تھے، جن کے پاس نرم لباس، خوشبو، دولت اور کچھ، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ماں نے جائیداد سے آ کر دیا۔ وہ ایک وقت کھانے کے لیے ترس گئے لیکن مدینے میں دین کا پہلا مبلغ بنے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، تبوک، ہر جنگ ایک آزمائش تھی۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دام شہید ہوئے، خون چہرے پر جاری ہوا، صحابہ زخمی ہوئے مگر دل نے ہار ماننے کا نام نہ لیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کے صحابہ، تمہارے پاس جینے کا کیا حق ہے اگر اللہ کے رسول زخمی ہو گئے اور وہ دشمن کی صفوں میں گھس کر شہادت پا گئے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تو بھوکے تھے، پتوں پر گزارا کرتے تھے لیکن ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ آزمائشیں صرف ظاہری دکھ نہ تھیں بلکہ ان کے ذریعے ایمان کی وہ چمک پیدا ہوئی جو نسلوں تک پھیلی۔ اگر آج ہم اسلام کے نام لیوا ہیں تو ان پاک ہستیوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آزمائشوں نے ان کو توڑا نہیں بلکہ اللہ سے جوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ صحابہ اس حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے آزمائش کو ہدیہ محبت سمجھتے تھے۔ آج ہماری زندگیاں اگر آزمائشوں سے دو چار ہوں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوب صحابہ کو بھی آزمائشوں سے گزارا۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے آزمائش کو اللہ کا نام سمجھ کر صبر، توکل، قربانی، دعا اور رضا کی راہ اختیار کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں کیونکہ جو راستہ آزمائشوں سے گزرتا ہے وہی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ آزمائش اگر نبی کے لیے تھی تو میرے راہ کے لیے رحمت کیوں نہیں؟ آزمائش اگر صحابہ کے لیے جنت کی کنجی بنی تو ہم اس راہ سے کیوں گھبرائیں؟ اس لیے ہر مومن کے لیے لازم ہے وہ آزمائش کو مصیبت نہیں موقع سمجھے، موقع اپنے رب کے قریب ہونے کا، موقع اپنے ایمان کو آزمانے کا، موقع جنت کی راہ پر قدم رکھنے کا، کیونکہ آزمائشیں ہمیشہ رہیں گی لیکن جو ان میں صبر، دعا، استقامت، شکر اور امید کی روشنی لے کر چلتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔